जा रहा है जाने ग्रामी कदर। तो ग़ज़वा बदर के जो वाक़यात और हालात हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखिए ये तो मैंने हज़रत मिक़दाद, हज़रत साद बिन मुआज़ का जिक्र किया। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, ऐसे ऐसे सहाबा हैं कि जिनकी छोटी उम्रें हैं, बच्चे हैं। मैं हज़रत राफ़े बिन खुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दार हैं, एक सहाबी हैं ग़ज़वा बदर के अंदर, सुभान अल्लाह। इनके बारे में जब पढ़ा जाता है तो बंदा हैरान रह जाता है। कहते हैं, वो खुद फरमाते हैं, कहते हैं राफ़े के मेरे सैयद राफ़े कहते हैं मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे पाँव में जूते नहीं थे, और मैंने क्या किया कि अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लिया। मैंने अपनी एड़ियां ऊपर उठा ली, किस लिए? ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चले कि मेरा कद बड़ा ऊंचा है, मेरा कद लंबा है। लंबे कद की वजह से रसूलुल्लाह लश्कर बदर जो है मेरे आका मुझे उसमें शामिल फरमा ले, रसूलुल्लाह मुझे उस लश्कर में शामिल फरमा ले कि मेरा कद ऊंचा नजर आ जाए नबी पाक अलैहि सलाम की जात को। अल्लाहु अकबर। और फिर राफी जो है जब इनको सिलेक्ट कर लिया गया तो हजरत सामुरा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि इनकी उम्र थोड़ी है, 15-16 साल है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बदरियों में शामिल कर दिया है। कहते हैं कि नबी पाक के पास वो अर्जी लेकर आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आपने शामिल कर लिया है तो मुझे क्यों नहीं शामिल किया या रसूलुल्लाह, मेरे जिस्म के अंदर भी ताकत है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया तो छोटा है, बच्चा है, या रसूलुल्लाह मेरी कुश्ती कराए। हज़रत सामुरा कहता है मेरी कुश्ती कराए। नबी पाक ने इजाजत दी। जब उनको आपस में कुश्ती जब करवाई गई तो हजरत सामुरा जो है वो फातिह ठहरे। मेरे आका ने फरमाया कि सामुरा, अल्लाह ने तुझे बड़ी ताकत से नवाजा है, हम तुझे भी बदर के लश्कर में शामिल करते हैं, हम तुझे भी बदरियों में शामिल करते हैं। इस तरह वो शामिल हो रहे हैं। हजरत उमैर बिन अबी वक़ास, हजरत साद बिन अबी वक़ास के भाई हैं, इनकी उम्र 16 बरस थी। आप अंदाजा करें ना 16 बरस की कितनी सी उम्र होती है, 9वीं-10वीं में बच्चा पढ़ रहा होता है। लेकिन जज्बे देखिए जरा उनके कि बदर के लिए रसूलुल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं। हजरत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अज़ीज़ान ग्रामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर, ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे थे तो ये छुप रहे थे सबसे, जैसे बंदा किसी के पीछे होता है। इनके भाई ने जब देखा तो पूछा क्या बात है, छुपते क्यों हो? यदि उनको ये लगा कि जैसे ये छुप रहा है मेरा कहीं नाम ना आ जाए, लेकिन इसके बरअक्स हो गया। हजरत उमैर ने जब ये सुना कि मेरा भाई मुझसे ये कह रहा है तो फरमाने लगे, भाई जान मैं इसलिए नहीं छुप रहा कि मेरे कहीं मुझ पे नजर ना पड़ जाए, मैं अल्लाह अकबर कबीरा ग्रामी का दहबाब कहते हैं मैं इसलिए छुप रहा हूँ कहीं रसूलुल्लाह मुझे छोटा समझ कर रद्द ना कर देता हूँ। कहीं नबी पाक की नजर पड़ गई तो सब कहेंगे ये तो छोटे 16 साल उम्र है, इसको बदर में लेकर नहीं जाना, मैं तो इसलिए छुप रहा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उन पर नजर पड़ गई, नबी पाक ने वही जिसका उन्हें गुमान था, हुजूर ने फरमाया कि उमैर आप नहीं जा सकते। जब इतनी बात कही तो कहते हैं कि फबकाऊ में उमैर ने जानो कतार रोना शुरू कर दिया। सारे सहाबा हैरान हैं, ऊंची आवाज से रो रहे हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका रोना देखा हुजूर को रहम आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया और वो तलवार उतना जिसके साथ तलवार लटकाई जाती है, नबी पाक ने खुद उनके कंधे में तलवार लटकाई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद तलवार लटकाई और फरमाया उमैर आपको बदरियों में शामिल किया जाता है। और ग़ज़वा बदर के जब 14 शहीद 6 बहादुर 8 अंसारी जब उनकी लिस्ट आप पढ़ते हैं ना 14 की, तो उनमें जो सबसे कम उम्र से आबी है 14 सहाबा जो शहीद हुए थे उनमें सबसे कम उम्र से सहाबी है वो हजरत उमैर बिन अबी वक़ास है। अल्लाह पाक ने को शहादत अमल से अता फरमाया। 16 बरस की उम्र में अज़ीज़ान निगरानी कदर आप जरा तसव्वुर करें आप। और जब इन शुहदा का जिक्र किया जाएगा तो उनमें बदर के जो शुहदा हैं उनमें शहीद हमाम, हजरत हमाम, ये बनु सलमा से इनका ताल्लुक था, सारी थी। ये कहते हैं कि जब ये इनकी उम्र भी थोड़ी थी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तरबीब दे रहे थे तो ये खजूरें खा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और ये खजूरें खा रहे हैं। जब खजूरें ऐसे खजूरें खा रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि बदर में शामिल हो जाओ, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, कहते जब उन्होंने सुना तो खजूर को नीचे फेंक दिया, खजूर नीचे फेंक दी और खजूर फेंक कर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बदर में जाने के लिए तैयार हूं,
یعنی میرے اور جنت کے درمیان صرف تلوار حائل ہے، یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیں میں بدر میں جا کر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اور یہ بھی بدر میں شہید ہو گئے تو امام جو ہیں رضا نگرامی طرف کیسے کیسے خوبصورت کردار ہیں کہ جن کا ذکر اگر ان سب میں مبارک حسین کا ذکر کروں تو حضرت محفوظ اور معاف جو ہیں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے ان کی عزیزہ نگرامی قدر، جو یہ ان کا ایمان یہ تھا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، ابو جہل کو۔ ان کا یہ ایمان تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ہم اس ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ بدبخت گالیاں دیتا ہے ہمارے مصطفیٰ کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے پوچھا، بعد میں کہا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں بس یہ بتا دیں کہ وہ بدبخت ہے کون؟ اشارہ کیا وہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں کہ جیسے شاباش چڑھتا ہے اپنے شکار پر جس طرح چڑھتا ہے، آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے کہ دونوں بچے ابو جہل پر چپٹ پڑے اور اس پر حملہ کر دیا، وار کیا اس پر، اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ ذرا آپ تصور کریں کہ کیسے کیسے جذبے ہیں لوگوں کے۔ اور گرامی قدر احباب، جہاں پہ ہمیں یہ ساری بہادریاں، یہ شجاعتیں ہمیں نظر آتی ہیں، عزیزہ گرامی قدر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لازوال محبت ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، جو پیار اور الفت کا رشتہ ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت سے بات ہے بڑے پیارے سے آگئی ہیں حضور کی، جب حضور صف بندی ایسے بدر کے اندر فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ صفے جب سیدھی فرما رہے تھے، ایسے حضور نے اپنے نیزے کی نوک سے جو ہے ان کے ایسے لگا کر آگے گزر گئے تھے سب سے، میرے آقا نے ان کو پیچھے لیا کہ سب سیدھی کرو۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرے آقا نے ایسے نیزے کی نوک جب ان کو لگائی تو فوراً طرف اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عدل و انصاف کے علمبردار ہیں، آپ تو عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، آپ نے مجھے نظام بھرا ہے، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سباق نے کہا تو میرے آقا فوراً رک گئے، یہ نہیں فرمایا کہ دیر ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ لے لو بدلہ، قصاص لے لو۔ یا رسول اللہ اپنے جسم سے اپنی قمیض کو ہٹائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب کرتے کو ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں وہ زور سے دوڑ کر لپٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ایسے لپٹ گئے۔ صحابہ حیران ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی کہ نہیں کرنی، کہ بدر میں ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں آپ کے نام پر، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے جو آپ کے جسم سے چیز مس ہو جائے اس کو تو دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اپنے جسم کو آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہوں۔ کیسی محبتیں ہیں، کیسی برفتگی ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا۔ گرامی قدر احباب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے اندر جب اللہ پاک نے اس کو تستغیثون ربکم سے تعبیر فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا فرما رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے کیسی خوبصورت دعا، اللہم ان تہلک هذه الاصحاب لا تبت فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی پر جو میرا ساسا ہے میں ان کو لے کر بدر کے اندر آ گیا، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو تیرا قیامت تک کسی نے تیرا نام نہیں لینا، تیری عبادت نہیں کرنی کسی نے، یہ مٹھی پر جو لوگ ہیں یہ میرا ساسا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، مبارک شانے جو ہیں، جو کندھا مبارک ہے آپ کی چادر نیچے گر پڑتی ہے، ابو بکر صدیق حاضر ہوتے ہیں اور چادر کو پکڑ کر اوپر رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہر وقت آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اترتی ہے، استستغیثون ربکم، یہ محبوب یاد کریں وہ وقت کے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں تو فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، سن لی اللہ نے آپ کی، انی مبتکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جو اتارے ہوئے آسمان سے 1000 فرشتے ہیں، حضرات ذکر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب میں ان سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، ان سے مدد ہونے والی ہے آپ کی، جو آسمان سے فرشتے اتارے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر کیسا دینی جذبہ ہے، گرامی قدر احباب، پاس سامان تھوڑا ہے لیکن سامان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، آج سامان پڑا ہے، ٹینک پڑے ہیں، گولے پڑے ہیں، سب کچھ ہے لیکن ایمان کی حرارت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ جو کہا تھا کہ ان کے پاس اثاثہ کیا تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں 8 شمشیریں، لڑنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں، تھوڑا سا سامان تھا
لیکن دنیا کی تقدیر انہوں نے بدل کر رکھ دی. عزیزان گرامی قدر، نہ تیر و تیر پر، نہ نیزے پر، نہ بالے پر بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. اور یہ جو لشکر ہے ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اللہ پاک کی عزت کی قسم، وہ جو لشکر تھا غزوہ بدر والا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. وہ ایسا مبارک اور پیارا لشکر تھا کہ جس کے لیے اللہ پاک نے کیسی کیسی مدد و نصرت کے اسباب پیدا فرمائے. کہیں پہ فرمایا محبوب اس یغشیکم النعاسا، نیند کا تحفہ دے دیا نبی پاک کو، حضور کے غلاموں کو، کہ سامنے ہزار کا لشکر کھڑا ہے. رسول اللہ کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، تازہ دم. اور نیند جو ہے سکون قلب کی، اطمینان قلب کی علامت ہے. اللہ پاک نے نیند کا تحفہ عطا فرما دیا بدر کی لڑائی سے پہلے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش کا تحفہ. اللہ پاک نے وہ جو ریتلی زمین تھی، اللہ نے بارش کا تحفہ عطا فرما دیا. ایسی مدد و نصرت کے اسباب اللہ نے غزوہ بدر میں جمع فرما دیے. اور فرشتے جو ہیں 1000 فرشتہ، جب صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو سنا ہے کہ تعداد پیچھے سے آ رہی ہے، 3000 ہو گیا. حضور نے فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے اگر وہ 3000 آ رہے ہیں تو اللہ 3000 فرشتے آسمان سے اتار دے گا. یا رسول اللہ 5000 ہے. حضور فرماتے ہیں اچھا 5000 ہے، چلو بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5 ہے تو اللہ 5000 فرشتے آسمان سے اتار دے گا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ایسے اشارہ ہوتا تھا بدبختوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے. گرامی قدر احباب، اللہ کے فرشتے میرے آقا نے ایسے فرمایا نا کہ حضرت جبریل، اللہ نے 2 وزیر میرے آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل جو ہے فرشتے جب مدد کرنے کے لیے آئے تھے تو حضرت جبریل ان کی قیادت کر رہے تھے. ان کی جو سپہ سالاری ہے فرشتوں کی حضرت جبریل کے پاس تھی، اور حضرت جبریل جو ہے وہ جنگی لباس پہن کر غزوہ بدر میں آئے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام جب غزوہ بدر ہو گیا تو حضرت جبریل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اجازت طلب کی، یا رسول اللہ آپ راضی تو ہے نا؟ حضور مسکرائے فرمایا ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، مجھے اجازت ہے. حضور نے اجازت عطا فرمائی. اب ذرا تصور کریں کہ سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر وہ جو شاعر کہتا ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. گرامی قدر احباب، وہ آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو فرشتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بارگاہ ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامان تھے، بے شک اللہ نے تمہاری خوب مدد فرمائی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس مدد کے نتیجے میں اب زیادہ اللہ سے تقویٰ کرو، لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی. واخر دعوانا الحمدللہ.